الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عقیل منہاس۔ پروگرام گفتگو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سیاسی میدان لگ چکا ہے، تمام سیاسی کھلاڑی اپنی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ ایک معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، شعبہ وکالت کے ساتھ منسلک ہیں، حافظ آباد کی بار میں ایک کنگ میکر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس بار نیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 37 میدان میں اترے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب چودھری امان اللہ سندھو صاحب سے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ جو سب کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ جو سب اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ جو سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانیں گے کہ بار کی سیاست سے آپ جنرل الیکشن میں کس مقصد کے تحت آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تقریباً 23 ایئرس ہو گئے ہیں کہ پیشہ وکالت سے منسلک ہوں، اور اس دوران میں نے تقریباً 9 الیکشن کنٹیسٹ کیے، سیکرٹری، جنرل سیکرٹری کے، وائس پریزیڈنٹ کے اور پریزیڈنٹ کے۔ میں تقریباً 6 دفعہ بار کے مختلف عہدوں پہ، جنرل سیکرٹری پہ، وائس پریزیڈنٹ پہ اور پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں، اور یہ میں نے وکالت بڑی 23 ایئرس تقریباً میں نے وکلاء کی خدمت کی، میں نے سروس دی، اور ہر وکیل کے ایشو کو اپنا وکیل سمجھا۔ کالے کوٹ کے تقدس کے لیے میں نے ہر لیول پہ میں گیا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے وکلاء نے بڑی عزت دی اور مجھے 112222 کا نام دیا کہ یہ وکلاء کا 1122 ہے امان اللہ، تو میں نے سرو کیا۔ اب میں نے سوچا کہ جو جنرل سیاست اس لیے میں آیا ہوں کہ ہمارے ادھر حافظ آباد میں 2 بڑے دھڑے ہیں، ایک چودھری افضل حسین تاڑ صاحب اور چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب۔ جب تقریباً 40 سال سے یہ دونوں دھڑے اس ڈسٹرکٹ میں ان کا ایک راج ہے، ان کی ایک مناپلی ہے، تو یہ لوگوں کو نہ تو عزت دیتے ہیں، نہ ان کو یہ رسپیکٹ دیتے ہیں، نہ ان لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ یعنی کہ حافظ آباد میں یہاں پانی بڑا صاف پانی نہیں ہے، آج تک دونوں دھڑوں نے کسی نے بھی پانی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یونیورسٹی اپروول ہوئی لیکن مکمل انکمپلیٹ پڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہاسپٹل جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوا، اور ہمارے روڈز کی جو حالت ہے، علی پور روڈ، قصوں کے روڈ، جو سٹی کے روڈ ہیں، جو ٹی ایم میں آتے ہیں، وہ اور تمام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو میں نے، اور نہ ہی کبھی جو بے روزگار لوگ ہیں وہ ہم صرف فیکٹری میں کام کرنے کے لیے بھی وہ شیخ پورہ، لاہور اور مختلف ڈسٹرکٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جب میں لوگوں نے مجھے عزت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، تو میں یہاں پہ سب سے پہلے تو حافظ آباد کو انڈسٹریل ایریا ڈکلیئر کرواؤں، اور اس کے بعد یہاں پانی جو پلانٹ لگواؤں اور لوگ خوشحال زندگی گزار سکیں، اور اس کے بعد میں یونیورسٹی کو کمپلیٹ کرواؤں، میں اس کے بعد ہاسپٹل کو کمپلیٹ کرواؤں۔ تو میرا یہ مشن ہے کہ میں یہاں کے لوگوں کو ایک اچھی سروس دے سکوں، اس لیے میں بار کی پولیٹکس سے جنرل سیاست میں آیا ہوں۔ سندھو صاحب، آپ تو نظریہ عمران خان کے بھی دائیں ہیں، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں بھی ہم نے ایکٹیو دیکھا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میں 2008 میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا، اور اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا، تو میں وہاں ممبر سازی کرتا رہا۔ 2013 میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوا، تو میں نے یہاں حافظ آباد میں ایک بڑی قادآور شخصیت کے خلاف میرا الیکشن ہوا، تو میرا پورا پینل ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میں منتخب ہوا 13 میں انٹرا پارٹی الیکشن میں، اور اس کے بعد 17 تک میں پارٹی کا پریزیڈنٹ رہا۔ اس کے بعد ہمارے ادھر مہدی حسن بھٹی، شوکت بھٹی کو جوائن کروایا، تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ بھی الیکشن میں پیش رہا۔ جگت سر کا ضمنی الیکشن ہم نے ون کیا، اور شوکت بھٹی میں ان کو ون کیا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی آتی ہے ورکروں کو بھول جاتی ہے۔ میں سیلف میڈ آدمی ہوں، میں ورکر ہوں، تو مجھے پہلے بھی 2 دفعہ ٹکٹ نہ دیا گیا، نہ 13 میں ٹکٹ دیا گیا، نہ 18 میں دیا گیا،
اب میں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ میں عمران خان کا فالوور ہوں، اور میں نے ٹکٹ بھی بڑی کوشش کی مانگی، لیکن مجھے ٹکٹ ابھی تک نہیں دیا گیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ الیکشن آزاد حیثیت سے 38 سے اور 37 سے دونوں حلقوں میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا، اور اللہ نے عزت دی تو میں ون کر کے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ٹکٹ تحفے میں دوں گا۔ سندھو صاحب، حافظ آباد تو مسائل کی اماج بن چکا ہے، آپ ان مسائل کا کیسے سامنا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ ہمارے دونوں جو دھڑے کے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ جگیردار ہیں، ان کا جو مائنڈ ہے وہ جگیردارانہ ہے، وہ یہاں پہ ایجوکیشن کو عام نہیں ہونے دے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ایم پی اے بن گیا تو یہاں جہاں پرائمری اسکول ہوا اس کو مڈل کا درجہ دلواؤں گا، اور مڈل والے کو ہائی کا، اور ہائی والے کو سیکنڈری کا، اور اس طرح کالج سکھی منڈی میں گریجویٹ کالج ہوں گے، پنڈی بھٹیاں میں اور جلال پور میں، اور جب تعلیم عام ہو جائے گی تو انشاءاللہ اور یہ انڈسٹریل ایریا ہو جائے گا تو یہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ میرا یہ مشن ہے، میں اس لیے یہ اس پالیٹکس میں انوالو حصہ لیا ہے۔ حافظ آباد کے نوجوان بے روزگار ہیں، آپ اس کا قصوروار کس کو سمجھتے ہیں؟ جتنا بھی اس میں آج تک کسی نے بھی، سہرا افضل 2 دفعہ ایم این اے ہوئی، شوکت بھٹی، مہدی حسن بھٹی، یہ سارے لوگ یہاں پہ پولیٹکس کر رہے ہیں، آج تک کسی نے یہ توجہ ہی نہیں دی کہ حافظ آباد میں یہ فیکٹریاں لگائی جائیں، اس کو انڈسٹریل ایریا ڈکلیئر کروایا جائے۔ اگر یہاں انڈسٹریل ایریا ہو جائے گا، لوگوں کو موقع ملے گا، لوگوں کو جاب ملے گی، اور لوگ انشاءاللہ خوشحال ہو جائیں گے۔ ہمارے ادھر ایک ہی حافظ آباد میں کریسنٹ مل ہے، تو اتنے ہزاروں لوگ وہاں پہ جاب کرتے ہیں، تو ان کا بہترین حل انڈسٹریل ایریا ڈکلیئر کروانا ہے، اور میں انشاءاللہ کرواؤں گا جناب۔ سندھو صاحب، کیا آپ انتقامی سیاست کا حصہ تو نہیں بننے جا رہے؟ نہیں، میرا شوق ہے شروع سے پولیٹکس کرنا۔ میں کالج میں بھی یونین کا پریزیڈنٹ رہا، اور بار میں پولیٹکس کرتا رہا، اور اب بھی پی ٹی اے کے ساتھ بھی جو تقریباً مجھے 14-15 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی انتقامی سیاست نہیں کی۔ میرے جب مخالفین بھی بار میں آتے ہیں میرے پاس، ان کا کوئی ایشو ہو، کوئی کام ہو، تو میں ان کی بھی سپورٹ کرتا ہوں، میں ان کی بھی مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہوں۔ میں انشاءاللہ انتقامی سیاست پہ نہیں اتروں گا، میں انشاءاللہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروں گا۔ سندھو صاحب، آپ کو دیکھنے والے یہ جانیں گے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اپنے ابتدائی کوئی دلچسپ واقعہ ہمیں بتائیے گا۔ میں جی حافظ آباد جو رسول پور تاڑ، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور گریجویشن میں نے حافظ آباد ڈگری کالج سے کی، اور اس کے لیے بعد میں ایل ایل بی کرنے کے لیے لاہور پاکستان لاء کالج سے ہمایوں صاحب ان کے کالج سے میں نے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد پیشہ وکالت سے تقریباً 23 سال ہو گئے ہیں میں منسلک ہوں۔ کوئی اپنا دلچسپ واقعہ بچپن کا اپنے ویورز کو بتائیے گا۔ واقع تو بہت زیادہ ہوتے رہے ہیں ہماری لائف میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں کافی لوگوں کو مسئلے مسائل بنے، اور میں نے ہر جو مجبور، جس کو کسی چیز کی کمی یا ضرورت پڑی تو میں نے ان کا ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں کسی کو سپورٹ کرتا ہوں مشکل وقت میں، تو مجھے دلی اور ذہنی اور قلبی مجھے سکون ملتا ہے، تو مجھے یہی میرا مشن ہے زندگی کا۔ میں سمجھتا ہوں عبادت فرض ہے، لیکن اس سے بڑھ کے جو حقوق اللہ سے بڑھ کے حقوق العباد کی جو افضلیت ہے وہ بڑی ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو مشکل وقت میں پیش آنا، ان کی مدد کرنا، یہ میرے لیے، میں اس کو اپنا مشن سمجھتا ہوں، اور مجھے دلی قلبی سکون ہوتا ہے۔ سندھو صاحب، زمانہ طالب علمی میں مستقبل کے جو خواب دیکھتے رہے، کیا انہیں پورا کر رہے ہیں یا وہ پورے ہو چکے ہیں؟ جی، میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یہ میرا مشن تھا کہ میں ایڈوکیٹ بنوں اور بار کی پولیٹکس کروں، اور میں اس بار کا جنرل سیکرٹری 2 دفعہ منتخب ہوا، وائس پریزیڈنٹ ہوا، ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ منتخب ہوا، اور تحریک انصاف کا پریزیڈنٹ بنا۔ اب میں پنجاب بار کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں گجرانوالہ ڈویژن سے، اور اس کے بعد یہ میرا بڑا درینہ خواب تھا کہ میں ایم پی اے کا الیکشن کنٹیسٹ کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے تو میں عوام کی، پورے حلقے کی، پورے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کی خدمت کر سکوں۔
سر صاحب بچپن کس طرح گزارا؟ عیش و عشرت کے ساتھ گزارا یا نارمل عام بچوں کی طرح آپ نے بچپن گزارا؟ نہیں، میں نے بچپن اپنا بڑا اچھا گزارا ہے، اور جو میری وش ہوتی تھی وہ میرے والدین نے وہ پوری کی۔ تو اسٹوڈنٹ لائف اسکول میں اور کالج میں اور لاہور میں بھی جب تعلیم حاصل کی تو میں نے اپنا، یہ کوئی ایسا کوئی ہے نہیں کہ کوئی ایسی چیز جو میں ڈیمانڈ کی ہو میرے گھر والوں نے پوری نہ کی ہو۔ زبردست۔ سندھو صاحب، آپ پاکستان کے کس سیاستدان کو پسند کرتے ہیں؟ میں جو میرا جو وہ آئیڈیل لائز میں کرتا ہوں وہ عمران خان کو کرتا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے اپلیکیشن جب دی تو اس سے پہلے میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ میں حافظ آباد میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، اور اگر مجھے ٹکٹ مل گیا تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا، اگر ٹکٹ نہ ملا تو میں آزاد لڑوں گا۔ ویسے میں عمران خان کو لائک کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سندھو صاحب، آپ اپنے وکلاء کو اور نوجوان جو سیول ہیں ان کو کوئی مخصوص پیغام دینا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان ہے ان کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، اور پی ایم ایس سی ایس ایس کی تیاری کر کے اچھی پوسٹوں پہ جانا چاہیے۔ ہر مشکل کا حل، ہر مصیبت کا حل اور ہر صرف ایجوکیشن ہے۔ اگر آپ ایجوکیٹ ہو جائیں گے تو آپ کے، میں سمجھتا ہوں 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس ملک میں اپنا رائٹ لینے کے لیے بھی ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں ایڈوکیٹ وکیل نہ ہوتا تو میرے مخالفین جو یہ پولیٹیشین ہے مجھے کسی 9C میں، کسی 302 میں انوالو کر کے جیل کے پیچھے سلاخوں میں بھیج دیتے، اور صرف ایک ایجوکیشن ہی ہے کہ جو اپنا حق لینا بتاتی ہے، اور بندہ اپنا حق لے سکتا ہے اور بندہ رائٹ کی بات کر سکتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بے داغ، ضرب ہے کاری۔ سندھو صاحب، آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی۔ آخر پہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو سٹار نیوز کے پلیٹ فارم سے، یہاں پہ ہمارے چینل کو مائیں اور بہنیں بھی دیکھتی ہیں، ان کے لیے اور اپنے ووٹروں سپورٹروں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنے جو حلقے کے نوجوان ہیں، جو میری مائیں بہنیں ہیں اور جو میرے بزرگ ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے 30 سال 40 سال سے ان دو دھڑوں کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں آپ جیسا ہوں، میرا فیملی بیک گراؤنڈ آپ جیسا ہے، میں کوئی جاگیردار، کوئی لینڈ لارڈ، کوئی انڈسٹریل، کوئی سرمایہ دار نہیں ہوں، تو میں سیلف میڈ آدمی ہوں۔ میں آپ لوگوں کے مسائل کو خوبی سے اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو عزت دوں گا، آپ کو پروٹوکول دوں گا، آپ کے مسائل حل کروں گا، اور آپ کے مسائل کو میں خوبی جانتا ہوں۔ اس لیے آپ جیسے بندے کو ایک دفعہ ووٹ دے کے آزماؤ، اور میں آپ کی امیدوں پہ انشاءاللہ پورا اتروں گا، کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا۔ آپ کو کبھی دکھ تکلیف نہیں ہوگی میری سپورٹ کر کے۔ مجھے ایک دفعہ موقع دو اور میں اس طرح خدمت کروں گا کہ یہاں کے سیاستدانوں کا قبلہ بھی درست ہو جائے گا، جو ادھر جگیردار اور وڈیرے، اور جب لوگ ان کے ڈیروں پہ جاتے ہیں تو یہ بے عزت کرتے ہیں اور ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، میں انشاءاللہ عزت دوں گا۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے۔ بہت شکریہ چودھری امان اللہ سندھو صاحب۔